بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ احمدہ وهو المحمود ابدا ابدا، واستعینہ وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ دنیا میں انسان کو اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ دنیا میں معمولی پڑھا لکھا شخص بھی اپنی زندگی کو کام میں لاتا ہے اور لایانی کاموں سے جس سے وقت ضائع ہوتا ہو اس سے گریز کرتا ہے، اور اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس سے یہ کیسے توقع کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی کام اتنا بڑا کارخانہ چلائے گا اور بے مقصد چلائے گا۔ دنیا میں کوئی چیز، حتیٰ کہ ایک مکھی اور مچھر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ بھی بے مقصد نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، بھلا مچھروں کا کیا فائدہ ہے؟ راتوں کو نیند نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے، ملیریا ان سے پھیلتا ہے، ڈینگی ان سے پھیلتا ہے۔ لیکن شاید آپ تھوڑا سا گہرائی سے سوچیں، دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی روزی صرف مچھر سے چل رہی ہے۔ کتنی دنیا کی فیکٹریاں ہیں جو مچھروں کے تدارک کے لیے اسپرے تیار کرتی ہیں، دوائیاں بناتی ہیں، یہ لگا کے رات کو سوو تو آپ کو مچھر نہیں کاٹیں گے، یہ گھر میں اسپرے کرو تو مچھر نہیں آئیں گے۔ کتنے دکاندار وہ چیزیں بیچتے ہیں، کتنے سیل مین وہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں، کتنے مزدور ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ پھر ڈاکٹرز کی روزی بھی تو چلتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، چہ جائے کہ اتنا بڑا انسان
ہاں یہ الگ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، بندگی کے لیے، حالانکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں۔ ہم مانیں اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ہم نہ مانیں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، مانیں گے تو ہمارا بھلا ہے، نہ مانیں گے تو ہمارا نقصان ہے، اللہ کا اس میں نہ فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے۔ پھر بھی اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے دیکھو تم اپنے آنے کے مقصد کو پہچانو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ باطل عقیدہ اور نظریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تو فلاں کے لیے بنی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، سرکار نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے، واپس گئے ہوئے تقریباً 14.5 صدیاں بیت گئی۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی دنیا آباد تھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا آباد۔ جب لوگوں کو بولو نا کہ آپ سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے، تو لوگ کہتے میاں جس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے گھر سجایا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، رنگ روغن کیے جاتے ہیں، جی فلاں مہمان آ رہے ہیں، مان لیا سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ آ کے چلا جاتا ہے تو آپ نے جو جو چیز اس کے لیے لگائی تھی، ڈیکوریشن والوں سے منگوائی تھی، وہ چیزیں تو پھر آپ ہٹا دیتے ہیں، وہ چیزیں تو نہیں رہتی، لیکن دنیا تو جوں کی توں موجود ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی، جو اس بات کی غماز ہے کہ اس کے بنائے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور وہ وہی مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک پہ بیان کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا کہ دنیا ہمارے نزدیک بس کھیل تماشا ہے، ہم کھیلتے ہیں، بہت سارے کھیل ہم کھیلتے ہیں، جیسے ہمارے بچے کھیلتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے چھوٹے ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں، جس طرح ہم بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں عمر کے حساب سے، بعض بچے اس ایج کو ہوتے ہیں کہ ان کو ہم جھنجھنے دیتے ہیں، وہ اس کو ہلا کے کھٹکا کے شور مچا کے اسی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں ان کو وہ گاڑیاں جس کو دھاگا باندھ کے دیتی ہیں تو کھینچتے رہتے ہیں اور چلتی رہتی ہیں، بعض کو چابی اور سیل والی گاڑیاں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بچے ہمارے کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی گاڑیاں دیتا ہے، جس طرح آپ اپنے بچوں کو گاڑیاں دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو گاڑیاں دیتا ہے، لیکن آپ کو دھاگا باندھ کے نہیں کھینچنی پڑتی، وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی، آپ چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے کھیل لیں۔ آپ کے بچے دریاؤں پہ، سمندروں کے ساحل پہ جا کے
مٹی اور ریت کے گھروندے بناتے ہیں. بچپن میں ہم بھی بڑے بناتے تھے. پاؤں رکھا, ریت اکٹھی کی, پھر پاؤں اندر سے نکال لیا, وہ خیمہ جیسا بن جاتا. تھوڑی دیر بعد توڑ دیا, پھر بنا دیا. ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے. آج آپ بھی گھر بناتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں. اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں. آج کے بچے بچیاں کپڑے کی گڑیاں بنا کے, پلاسٹک کی گڑیاں لے کے, حضرت عائشہ بھی کھیلا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. کپڑے کی گڑیاں بنا کر کھیلتی ہیں بچے. اس میں گڈا بھی بناتی ہیں, گڈی بھی بناتی ہیں, گڈی گڈے کی شادی بھی کرتی ہیں, سہیلیوں کو دعوت بھی دیتی ہیں, اڑوس پڑوس والی بھی بچیاں آتی ہیں, دکان سے کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں کھانے پینے کی لے آتی ہیں. بچیاں آپس میں مل کر شادی کا ماحول بنا لیتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں. شادیاں آپ بھی کرتے ہیں, ٹینٹ لگاتے ہیں, شامیانے لگاتے ہیں, نکاح خواں بلاتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, انتظامات ہوتے ہیں, پھر دلہا دلہن آتے ہیں, نکاح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے. ہم نے تو دنیا کو کھیل اور تماشا بنا لیا. چھوٹے چھوٹے بچے ڈاکٹر بھی کھیلتے ہیں. پرانی سرنجیں لے لی, گڑیوں کو ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں. آج ہم بھی ہسپتالوں میں گئے بیٹھے ہوتے ہیں, ڈاکٹروں سے انجیکشن لگواتے ہیں. اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں میرے بچے کھیل رہے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے دنیا میں کھیلتے ضرور رہو, لیکن اس دنیا کے بنائے جانے کا مقصد کھیل تماشا نہیں ہے. اسے نہ سمجھو, اسے کھیل تماشا نہ سمجھو. یہ ایک با مقصد دنیا. فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ہم نے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے, وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ہم نے ان کو کھیل تماشا نہیں بنایا, ان کو بیکار نہیں بنایا, ان کو بے مقصد نہیں بنایا. ما خلقناہما, ان دونوں کو, زمین کو بھی آسمان کو بھی فرمایا ہم نے بنایا الا بالحق, حکمتوں سے بھرا ہوا, با مقصد طریقے سے ہم نے بنایا. تم میرے مقصد کو سمجھ پاؤ یا نہ سمجھ پاؤ, اپنی ناقص عقل اور ناقص علم کی وجہ سے وہاں تک تمہاری رسائی ہو یا نہ ہو. ما خلقناہما الا بالحق, ہم نے ان دونوں کو, زمین کو بھی آسمان کو بھی ہم نے حکمتوں کے ساتھ, حق کے ساتھ بنایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. دنیا کی اکثریت اس سے لا علم ہے, دنیا کی اکثریت اس سے ناواقف ہے. ہم نے اسے کیوں بنایا؟ دنیا میں ہر چیز میں غور و فکر کے لیے, تدبر کرنے کے لیے تمہارے لیے مواد موجود ہے. اللہ کہتا ہے مسلمانوں, میری توحید کو سمجھنے کے لیے تمہیں ضروری نہیں کہ بخاری اور مسلم پڑھنے کے لیے مدرسے میں تم 8 سال لگاؤ. اگر بخاری نہیں پڑھ سکتے, مسلم نہیں پڑھ سکتے, قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے, توحید کو سمجھنے کے لیے
تمہیں یہ ساری کی ساری کتب بھی ضروری نہیں ہے، ان کا مطالعہ بھی ضروری نہیں، صرف توحید کو سمجھنے کے لیے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، فرمایا یہ جو ہم نے جانور بنائے اس میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت رکھ لی۔ اگر دنیا تھوڑا سا غور کرے، دنیا میں جتنے بھی دودھ دہی کا کام کرنے والے لوگ، کام کرنے والی قومیں ہیں، بھینس اور گائے کے تھنوں کے نیچے دودھ کی بالٹی خالی رکھنے سے پہلے، تھنوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے، دھار نکالنے سے پہلے ذرا اتنا سوچ لیا کریں، اتنا سوچ لیا کریں کہ بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، ہرا چارہ کھانے والی کالی بھینس کس طرح سفید اور شفاف دودھ تمہیں مہیا کرتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سی مشینری، کون سی فیکٹری ہے جو اللہ رب العالمین نے گائے بھینس بکری کے پیٹ میں لگا دی، چارے کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ من بین فرس ودم لبنا خالصا، ہم تمہیں تینوں منفی چیزوں میں سے ایسا شفاف، خالص، سفید اور میٹھا، کچھ ذائقہ، کچھ رنگ دودھ تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ اگر تم یہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، تمہاری ناشتے کی ٹیبل پہ رکھا ہوا دودھ کا گلاس بھی تمہارے لیے درس توحید ہے۔ پینے سے پہلے سوچنا کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، کن پروسیس سے گزر کر تمہارے پاس آیا۔ اگر اتنا بھی سوچو گے تو مشرک نہیں رہ سکتے۔ کبھی بھی انسان ذرا سا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی غور کرے، مشرک نہیں رہ سکتے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں دنیا میں کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انسانی پوری مشینری کو جانتے ہیں، پوری مشینری کو جانتے ہیں، یہ مشین کیسے چلتی ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ انسان کا جسم کتنا 5.5 فٹ کا جسم ہے، اس کے اندر پھر جو پیٹ کا ایریا ہے، اگر پورے جسم کا آدھا بھی لگائے، اس کے اندر بھی اللہ نے کتنی فیکٹریاں لگائی۔ شوگر کی فیکٹری بھی آپ کے پیٹ میں، مولوی اکثر ان کی اپنی شوگر کی فیکٹری ہوتی ہے، وہ شوگر کے معاملے میں بالکل یعنی ان کو باہر سے دکان سے خریدنے کی ضرورت نہیں، اندر ہی ان کے بہت شوگر بن رہی ہے۔ قدرت نے فیکٹری لگا دی، فولاد کی فیکٹری آپ کے اندر، بلڈ فیکٹری آپ کے اندر، بلڈ بینک نہیں، بلڈ کی فیکٹری ہے جو بلڈ تیار کرتی ہے، جسے آپ جگر کہتے ہیں، جو نیا خون بناتی ہے۔ پھر فلٹریشن کا نظام جو گردے کرتے ہیں، یہ بھی اسی پیٹ کے اندر ہے۔ پھر فاضل فضلہ جو باہر خارج کرتا ہے، جسے آپ آنتے کہتے ہیں، وہ بھی اسی پیٹ کے اندر۔ چونا بنتا ہے، وہ فیکٹری بھی اسی پیٹ کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے گردوں میں ایسی چپ لگا دی ہے، ایسی چپ لگا دی ہے، آپ کے جسم میں پانی زیادہ ہے، یہ فوراً وہ چپ اس کو محسوس کر کے، سینسر جو اس کے ہیں وہ اس کو سینس کر کے دماغ کو کہیں گے، دماغ فوراً آرڈر کرے گا پسینے اور پیشاب کے ذریعے پانی کو خرچ کر، جسم میں مقدار بھر گئی۔ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے،
گردے فوراً دماغ کو اطلاع کریں گے، دماغ فوراً پیاس لگانے والے خلیوں کو اطلاع دے گا، جسم میں پانی کی کمی ہے، فوراً پانی طلب کرو، آپ کو پیاس لگنی شروع ہو جائے گی، آپ پانی پیئیں۔ پھر ایسا نہیں کہ لوگ بتائیں اب بس کرو، آپ کو وہ چپ بتائے گی کہ اب آپ کی پیاس بجھ گئی ہے یا باقی ہے۔ بعض دفعہ آپ صرف آدھا گلاس پیتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی ایک گلاس سے بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی، اب 2 گلاس۔ یہ اللہ نے ایسا نظام فری میں، مفت میں آپ کو مہیا کیا۔